السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، آپ دیکھیں کہ غیبت یہ برائی آج معاشرے کے اندر عام ہوتی جا رہی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کچھ انبن کیا ہوئی، کیا وہ دوستوں یاروں کے سامنے اس کی غیبت کرتا نظر آتا ہے، برائی کرتا نظر آتا ہے اور اس پر پیچھے بھی نہیں ہٹتا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ غیبت جو ہے وہ کرنے والا انسان خود خسارے میں رہتا ہے، خود گھاٹے میں ہوتا ہے۔ وہ بظاہر یہ تو سمجھتا ہے کہ میں جس کی غیبت کر رہا ہوں، لوگوں کے سامنے اس کی برائیاں بیان کر رہا ہوں اور اس کی ہجو کر رہا ہوں، مگر اس بات کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لے کہ غیبت کرنے والا خود اپنا نقصان کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ مولا تبارک و تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ مولا تبارک و تعالی علیہ نے اسی موقع پر تازہ چھہارے منگوائے اور شخص سے کہا کہ ایک طباق کے اندر اس چھہارے کو ڈال کر آپ نے اس بندے سے فرمایا کہ جاؤ اس شخص سے جا کر میری جانب سے یہ چھوٹا سا، یہ حقیر سا تحفہ دے دو اور اس سے کہنا کہ جو تم نے حسن بصری کی جو غیبت کی ہے اس کے بدلے میں زیادہ کچھ تو نہیں دے سکتا، البتہ یہ حقیر سا تحفہ، چھوٹا سا تحفہ چھہاری کی شکل میں تمہیں پہنچا رہا ہوں، اس لیے کہ غیبت کرنے کی وجہ سے انسان کی نیکیاں جو ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو عطا کر دیتا ہے جس کی غیبت کی جا رہی ہے۔ تو گویا کہ تم نے اپنی نیکیاں جو ہے وہ میرے نام اعمال میں منتقل کی ہے، تو اب اس کا بدلہ میں کیا دوں، اس لیے یہ چھوٹا سا تحفہ جو ہے وہ میری جانب سے آپ قبول فرمائیں۔ وہ شخص جب چھہارے لے کر پہنچا اور جس نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ مولا تعالی علیہ کی غیبت کی تھی، اس شخص کو جا کر یہ واقعہ بھی سنایا اور ساتھ ہی ساتھ چھہارا بھی حضرت حسن بصری کے عطا کیا ہوا وہ اسے دیا۔ وہ بڑا شرمندہ ہوا، پشیماں ہوا اور آنے کے بعد جو ہے فوری دوڑا بارگاہ حضرت حسن بصری میں حاضر ہوا اور معافی کا طلبگار ہوا اور پھر اس کے بعد کہنے لگا، حضور آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے جو آپ کی غیبت کی ہے۔ اس سے اس بات کا اندازہ لگایا کہ غیبت کرنے والا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں فلاں کی برائی کر رہا ہوں اور اس کی غیبت کر رہا ہوں، مگر یاد رہے کہ وہ غیبت کرنے والا وہ اپنی نیکیاں جس کی غیبت کر رہا ہے اس کے نام اعمال میں منتقل کر رہا ہے۔ تو غیبت کرنے والا یہ خود خسارے میں ہے، خود نقصان میں ہے، یہ دنیاوی اور اخروی دونوں نقصان اسے جو ہے حاصل ہوگا۔ اس لیے کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی برائی نہ کرے، اور جو ہے اگر کسی سے کوئی انبن یا ایسا کوئی معاملہ پیش آ گیا تو صاحب معاملہ کی بات خود پہنچ جائے اور اس کے بعد اپنا جو کچھ معاملہ ہے اس کو رکھیں اور نہ کہ اس کی برائیاں لوگوں کے درمیان بیان کریں۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آتی کہ اللہ والوں کی شان یہ ہوا کرتی ہے کہ جو کوئی جھگڑا کرے، غیبت کرے، برائی کرے تو اس کا بدلہ وہ برائی سے نہیں دیا کرتے، وہ اچھائی سے دیا کرتے ہیں۔ اس لیے نیکوں کی صحبت اور نیکوں کی سنگت اختیار کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اچھوں کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کی برائیاں بیان کرنے سے یا لوگوں کی برائیاں ڈھونڈنے سے اللہ رب العزت ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔